إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا أزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنهم أخلاقا. وقال شاعر بات کرنے کا سلیقہ ہو اگر انسان کو دل بھی کیا چیز ہے، پتھر بھی پگھل جاتے ہیں. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری معزز اسلامی ماں اور بہنیں، تمام تعریف حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم بنین و انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر وہ پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بلا چوچو چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہم تمام مسلمانوں کو راہ ضلالت سے ہٹا کر کے صراط مستقیم پر گامزن کیا. تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو اور تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی، خصوصاً بالخصوص میرے آپ کا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حاضرین، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مقدس کی 2 آیت پڑھی ہے. پہلی آیت جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے وہ سورہ انبیاء سے ہے اور آیت 107 ہے. 107. اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے دوسری آیت جو تلاوت کی گئی ہے
وہ سورہ آل عمران سے ہے اور آیت 150 پر 9 ہے، یعنی 159 ہے۔ اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث میں پیش کی گئی حدیث کا ٹکڑا، یہ غالباً ابو داؤد وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ اس مناسبت سے آج میں بیان کروں گا آپ حضرات کے سامنے غیر مسلموں کے ساتھ یا غیروں کے ساتھ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک غیروں کے ساتھ، بلکہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ دشمنوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور حسن سلوک۔ آج یہ موضوع کیوں بیان کر رہا ہوں میں؟ اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ بارہا سنتے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں لوگ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس زندگی کے تعلق سے لوگ اعتراضات کھڑا کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ یہ کوئی مدعا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرنے سے کے تعلق سے، لیکن اب یہ جو ہے سیاست کے پاس، حکومت کے پاس اب کوئی چیز ہے نہیں جس پر سیاست کر سکے۔ تمام جو تھے تمام ساری چیزیں ختم ہو گئی، اب کوئی مدعا رہا نہیں۔ کبھی ترفل طلاق لاتا ہے، کبھی پردے کے تعلق سے آتا ہے، کبھی کوئی چیز کے تعلق سے آتا ہے، NRC لاگو کے تعلق سے آتا ہے۔ اب تمام مدعے جب ختم ہو گئے تو اب سیاست کیسے کریں گے؟ اب چلو جو ایک اچھے انسان ہے اس انسان کے تعلق سے غلط لوگوں میں بیان کر دیا جائے، طرح طرح کی باتیں لوگوں میں پھیلا دیا جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج میں وہی نبی کا چرتر پیش کروں گا آپ حضرات کے سامنے، وہی نبی کے کیریکٹر پیش کروں گا آپ کے سامنے، اور اپنوں کے ساتھ نہیں بلکہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، غیروں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام جہان والوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف دیگر قوم والوں کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کے بسنے والے تمام انسانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے کیا ہے؟ رحمت للعالمین بنا کر کے آپ بھیجے گئے ہیں۔ آپ رحمت ہے تمام کے لیے۔ جہاں پر اپنوں کے لیے رحمت ہے وہاں پر غیروں کے لیے بھی آپ رحمت ہے۔ جہاں دوستوں کے لیے رحمت ہے وہاں دشمنوں کے لیے بھی آپ رحمت ہے۔ جہاں کمزوروں کے لیے رحمت ہے وہاں امیروں کے لیے بھی آپ رحمت ہے۔ یعنی تمام جہان والوں کے لیے آپ رحمت للعالمین بن کر کے آئے ہیں۔ آپ کا یہ معیار، آپ کا یہ اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور میرے بھائیوں، آئیے بتلاؤں میں آپ کو غیروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرتر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت غیروں کے ساتھ کیسے تھے۔ آئیے میں بتاؤں آپ کو۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وہاں پہ تشریف فرما ہے۔ اچانک کچھ یہودیوں کا قافلہ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہودیوں کا قافلہ آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دیتے ہیں۔ السلام علیکم کہتے ہیں کہ اے نبی آپ کو موت ہو، آپ کے اوپر موت آ جائے۔ السلام کا مطلب کیا ہوتا؟ موت۔ علیک آپ کے اوپر موت ہو، موت واقع ہو آپ کے اوپر۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پر بیٹھی تھی اور غیرت مند بیوی تھی، فوراً اس کے بعد کو لبکا اور فوراً اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی کہا وعلیکم السلام واللعنہ، تم پر بھی موت آئے اور تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹر دیکھیے، یہاں پر اخلاق دیکھیے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہلن یا عائشہ، عائشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سختی کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ عائشہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ، میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں سنا؟ آپ کے تعلق سے ان لوگوں نے موت کی بد دعا کی، آپ کے متعلق آپ کے بارے میں کہا اور آپ کو کہا کہ آپ کو موت آئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مہلن یا عائشہ، عائشہ وعلیکم، میں نے کہہ دیا ہے اس کے جواب میں،
اس کے جواب میں نے کہہ دیا، بس زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے اگر آج کوئی انسان کسی کے منہ پر آ کر کے کہہ دے کہ تم مر جائے، تمہارے اوپر موت واقع ہو، وہ انسان کا کیا اخلاق ہو سکتا ہے؟ کیا جواب دے گا؟ کیا جواب دے گا؟ کچھ سے کچھ کہہ سکتا ہے، لیکن نبی کے تعلق سے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر موت آئے، آپ کے اوپر موت واقع ہو، آپ مر جائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے کیسے جواب دیے کہ نہیں والے تمہارے اوپر بھی وہی۔ تو ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ساتھ بھی ایسے برتاؤ کرتے تھے، دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا چرتر تھا میرے نبی کا، دشمنوں کے ساتھ بھی ایسے کیریکٹر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور یہ ایسا کیوں تھا؟ ایسا اس بنا پر بھی تھا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وصف کے لیے چنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے دل کو نرم کر دیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُم فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نرم دل ہے لوگوں کے لیے، نرم دل ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نرم دلی جو ملی ہے آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اور اگر لنفضوا من حولک فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، اور اگر آپ سخت دل ہوتے، بد زبان ہوتے، تو کیا ہوتا؟ جو لوگ آپ کے قریب آ کر کے بیٹھ رہے ہیں، آپ کے کیریکٹر کو دیکھ کر کے اسلام قبول کر رہے ہیں، یہ لوگ آپ کے قریب کبھی نہیں آتے، آپ کے پاس کبھی نہیں بھٹکتے، بلکہ دور بھاگ جاتے۔ لیکن کیا ہے؟ آپ نرم دل ہیں اور آپ بد زبان نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرمایا فاعف عنہم، آپ ان کو درگزر کر دیے، وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، اور ایسا کیجئے کہ ان کے تعلق سے دعا کیجئے، اور اس کے بعد پھر کیا کیجئے؟ اس سے مشورہ کیجئے ان لوگوں سے، اور مشورہ کیجئے، لیکن مشورہ ایسا ہو کہ آپ جو چیز آپ کو پسند ہو مشورہ میں وہی آپ قائم رکھیں، اور اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کیجئے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے اوپر جو بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی ذات کے اوپر جن کا یقین ہے، بھروسہ ہے، ایسے انسان کو اللہ کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے ایسے انسان سے۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ آپ نرم دل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نرم دل بنایا ہے۔ پہلی آیت کے اندر آپ نے کیا کہا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرتر یہ تھا، لوگوں کے ساتھ اخلاق یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ ورنہ نبی کی یہ کریکٹر نہ ہوتے، نبی کے یہ اخلاق نہ ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چرتر نہ ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی دور دور تک نہیں بھٹکتے، بلکہ دور دور بھاگ جاتے۔ آئیے مزید میں بتاؤں آپ کو میرے بھائی، دشمنوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے برتاؤ کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے، غزوہ ذات الرقاق، وہ جنگ سے واپس آ رہے ہیں۔ یہ مدینہ سن 3 ہجری میں یہ جنگ پیش آیا، وہاں سے صحابہ کرام لوٹ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ماندے ہیں، صحابہ کرام بھی تھک چکے ہیں چل چل کر کے۔ ایک جگہ رات ہو جاتی ہے، پڑاؤ ڈال دیتے ہیں وہاں پہ۔ پڑاؤ ڈالنے کے بعد صحابہ کرام چاروں طرف بکھیر جاتے ہیں، اپنے اپنی جگہ لے کر کے آرام فرمانے لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آتے ہیں، اور وہاں پر اپنے جو اسلحہ، جو تلوار ہے، اس تلوار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درخت میں لٹکا دیتے ہیں۔ لٹکا دینے کے بعد نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں لگ جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو جاتے ہیں۔ اسی اشنے میں، اسی وقت ایک بدو، ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس آنے کے بعد تلوار کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں، تلوار کو اپنے ہاتھ میں تھام لیتے ہیں، تلوار کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتے ہیں، اور پکڑ لینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیتے ہیں۔ کیا؟ میں یمنعک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اب تو میرے قابو میں ہو، اب تو تمہارے سر قلم کرنے والا ہوں میں، اب کون بچائے گا بتا؟ تم بڑا اللہ رب العالمین کی بندگی کی طرح لوگوں کو دعوت دیتے ہو، توحید کی دعوت دیتے ہو، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو،
ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، اب بتاؤ اب کون بچائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ اور انبیاء کرام جو ہوتے ہیں اللہ کے ذات کے اوپر قوی امید ہوتا ہے، بہت بھروسہ ہوتا ہے. کیوں؟ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جو بھروسہ کرتا ہے اللہ ایسے کو پسند کرتا ہے، ایسے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ مارنا اور جلانا تمہارے ہاتھ میں نہیں، بلکہ مارنا اور جلانا اللہ کا ہاتھ میں ہے. اللہ رب العالمین جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے، جسے چاہے مارے، جسے چاہے زندہ رکھے، جسے چاہے مالدار بنائے، جسے چاہے غریب بنائے. یہ اللہ کے قبض قدرت میں تمہارے ہاتھ میں نہیں، تم کیا کر سکتے ہو؟ اللہ اکبر یہ کہنا ہی تھا، اللہ کا نام سننا ہی تھا کہ وہ کافر کانپنے لگا، تھر تھر کانپنے لگا، اور تھر تھر کانپنے کی وجہ سے تلوار زمین پر گر گئی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو وہی تلوار لے لیے، اپنے ہاتھ میں وہی تلوار اٹھا لینے کے بعد اب اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ اگر ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ مہلت نہیں پوچھتے، چلو موقع آیا ہے، جیتی ہوئی کیا ہے، ہاری ہوئی جنگ جیتنے کا مقابلہ ہوا ہے، ابھی جیتنے کا موقع ہے، شکست ابھی کھا رہے تھے، اب فتح نصیب ہونے والی ہے، اب جیتنے والے ہیں، ابھی ان سے کچھ پوچھنا نہیں ہے، چلو تلوار چلا دیتے ہیں ان کے اوپر. ہوتا نہیں ہوتا؟ کرتے یا نہیں کرتے؟ لیکن میرے نبی نے کہا، انہیں توحید کی دعوت دی، جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں اب کون بچائے گا میرے ہاتھ سے؟ وہ تو اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا، اللہ کے اوپر ان کا یقین ہی نہیں تھا، اللہ کا بندگی ہی نہیں کرتا تھا. وہ بندہ کہنے لگا کہ آپ ہی مجھے بچا سکتے، آپ ہی مجھے بچا سکتے، اگر چھوڑیں گے تو آپ کا بھلا ہوگا، اگر مانیں گے تو آپ ہی کے ہاتھ میں یہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی میرے بھائی، اور اس بندے کو جو جانی دشمن ہے، جانی دشمن کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس رب نے مجھے بچایا ہے وہی رب تجھے بھی بچانے کے لیے قادر ہے، وہی رب تجھے بچائے گا. اللہ اکبر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ دیے. اب یہ قوم یہ آئے تھے دشمن بن کر کے نبی کو قتل کرنے کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے. کیوں؟ لوگوں نے ان کے کان کے اندر طرح طرح چیزیں بھر دیا تھا. آج بھی لوگوں کے سامنے جو اچھے ذہن رکھنے والے آج غیر ہمارے بھائی ہیں، ان تک بھی اسلام کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں پہنچا دے رہے ہیں، ان کا بھی ذہن خراب کر دے رہا. اسی طرح سے اس انسان کو بھی ذہن خراب کیا گیا تھا، نبی کے تعلق سے طرح طرح کی چیزیں کہا گیا تھا. آخرکار اتنا ذہن خراب کیا گیا تھا یہ مارنے کے لیے آیا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چریتر کو دیکھ لیے، کیریکٹر کو دیکھ لیے، اخلاق کو دیکھ لیے، یہی اپنے قوم والے کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ میں سب سے اچھا انسان کے پاس جا رہا ہوں، سب سے بہتر انسان کے پاس سے آ رہا ہوں. اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا میرے بھائی، بات کرنے کا سلیقہ ہو اگر انسان کو، دل بھی کیا چیز ہے، پتھر بھی پگھل جاتے ہیں. اگر طریقہ ہو، سلیقہ ہو، اگر غلط استعمال انسان کرے تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ تبر کا، تیر کا، تلوار کا تو زخم بھرا، لگا جو زخم زبان کا رہا ہمیشہ ہرا. تو یہ چیز ہے، زبان کی یہ مٹھاس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے لگے اور یہ بندہ کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیے. تو دیکھا میرے بھائی، غیروں کے ساتھ نبی کا سلوک، غیروں کے ساتھ نبی کا کیریکٹر، غیروں کے ساتھ نبی کے اخلاق. آج وہی نبی کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں اگر کہہ رہے ہیں تو یہ چیز ہے ان کے پاس علم نہیں ہے، انہوں نے نبی کے چریتر کو پڑھا ہی نہیں ہے، نبی کے کیریکٹر کو پڑھا ہی نہیں ہے، نبی کے اخلاق کو جانا ہی نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چریتر کو لوگوں تک پہنچانا ہے، نبی کے کیریکٹر کو لوگوں تک بتانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق ہے لوگوں تک پہنچانا ہے، تب لوگوں کو سمجھ میں آئے گی. ورنہ وہ کافر بھی جو آیا تھا مارنے کے لیے، ذہن خراب کیا گیا تھا، مجھے پتا نہیں تھا کہ نبی اس اخلاق کے مالک ہیں، اس اخلاق کے مالک ہیں. تو غیروں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ساتھ ایسے پیش آتے تھے، ایسے پیش آتے تھے، اور یہی غیروں کے لیے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے کہ یہ پوری قوم کیسے ہدایت پا جائے، یہ قوم جہنم کے کھڈے کے کنارے کی طرح جا رہے ہیں، یہ قوم راہ حق پہ کیسے آ جائے، جہنم کی آگ سے کیسے بچ جائے.
یہ نبی کے اخلاق، یہ نبی کے کیریکٹر میرے بھائی، یہ نبی کے چرتر میرے بھائی، تو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے ان چیزوں کو۔ اسی طرح سے سمامہ بن اوصال ایک ایسا گورنر ہے، گورنر بہت بڑا بادشاہ ہے، یمامہ کا گورنر ہے یہ۔ انہوں نے کئی مسلمان کو قتل کیا ہے، ان کی حکومت میں کئی مسلمانوں کی جان گئی ہے۔ اچانک یہ عمرے کے ارادے سے نکلے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کی نظر ان کے اوپر پڑتا ہے، صحابہ کرام ان کو پکڑ کے لے آتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دشمن کو پکڑ کے لایا ہوں، یہ مسلمانوں کو قاتل سمامہ بن اوصال کو پکڑ کر کے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے صحابہ اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا جائے، مسجد کے ستون سے باندھ دیا جائے۔ باندھ دیا گیا، لیکن صحابہ کرام کو کہا اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ان کو کھانے کا خیال رکھنا، کیونکہ بہت بڑا بادشاہ ہے یہ گورنر ہے، ان کا غذا اور کھانے کی چیز بھی بہت اچھی ہوگی، اس لیے یہ جو مطالبہ کرے وہ کھانے کے لیے دینا، اسے تکلیف نہیں پہنچانا، ہمارے قید میں ہے تو بھوکا نہیں رکھنا، ان کو کیا کرنا اچھی طرح سے ان کا کیا مہمان نوازی کرنا۔ مہمان نوازی کی گئی، اچھی طرح سے کھانے کی چیز پیش کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ اے سمامہ تم اسلام کے دشمن ہو، ہمارے دشمن ہو، لیکن میں تم سے کچھ بھی نہیں کہتا ہوں، بس ایک چیز آپ تم سے کہنا چاہ رہا ہوں، تم مدینے سے نفرت کرتے ہو، مدینے کی طرح ایک بار دیکھ لو، مدینے کی طرح ایک بار دیکھ لو۔ وہ کہتے ہیں کہ مدینہ سے خراب شہر کوئی شہر ہے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسا کیا جائے کہ میرے چہرے کی طرح دیکھ لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے گستاخی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تمہارے چہرے سے خراب کسی کے چہرہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا چاہتے ہو، پھر کیا ارادہ ہے تمہارا؟ کہا ارادہ یہ ہے کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو میرا خون رائے گا نہیں جائے گا کہ میں ایک گورنر ہوں، ایک گورنر ہوں، پھر سامت آ سکتی ہے آپ کے اوپر، آپ کے صحابہ کرام کے اوپر، تو میرا خون تو رائے گا نہیں جائے گا، اور اگر آپ مجھے چھوڑیں گے تو آپ احسان کریں گے، اور اگر آپ کو مال کی حاجت ہے، مال کی ضرورت ہے، مال چاہیے تو آپ مطالبہ کریں، خالی آپ کو مال دینے کے لیے تیار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، کچھ جواب نہیں دیا، چلے گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن آئے، دوسرے دن پھر انداز وہی ہے سوال کرنے کا، پوچھنے کا وہی سوال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں سمامہ میں کیا حال ہے، خیریت سے ہوں، خیریت سے ہوں، کیا ارادہ ہے، کیا چاہتے ہو، ہمارے شہر کی طرح دیکھنا چاہتے ہو؟ نہیں، آپ کے شہر سے خراب کوئی شہر ہے ہی نہیں، ہمارے شکل و صورت کو دیکھنا چاہتے، چہرے کی طرف دیکھنا چاہتے، آپ کی صورت سے خراب کسی کا صورت نہیں ہے، پھر کیا چاہتے ہو؟ وہی اگر آپ قتل کریں گے تو میرا خون رائے گا نہیں جائے گا، اور اگر آپ مجھے چھوڑیں گے تو بہت احسان کریں گے، اگر آپ کو مال کی حاجت ہے، مال کی ضرورت ہے تو ہم مال کی فراوانی کریں گے، مال آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسرے دن بھی واپس چلے گئے، دوسرے دن واپس چلے گئے۔ یہ چرتر دیکھیں، اخلاق دیکھیں، کیریکٹر دیکھیں نبی کا۔ اسلام جو ہم تک آیا ہے میرے بھائی اسی طرح نہیں آیا ہے، بڑی قربانیوں کے بعد آیا ہے، بہت ہی رحم دلی اور بہت ہی عفو درگزر سے آیا ہے اسلام ہم تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن بھی چلے گئے، دوسرے دن بھی چلے گئے، تیسرے دن آئے، تیسرے دن آنے کے بعد کہا سمامہ کیا حال ہے، کیا حال ہے، خیریت سے ہو، کیا چاہتے ہو؟ ہمارے چہرے کی طرف دیکھنا چاہتے نہیں دیکھ سکتے، ہمارے شہر کی طرف دیکھنا چاہتے نہیں دیکھ سکتے، پھر کیا ارادہ ہے؟ کچھ نہیں، اگر مجھے قتل کرو گے خون رائے گا نہیں جائے گا، اگر احسان کریں گے تو بہت بڑا احسان، ہمارے اوپر احسان کریں گے تو بہت بڑا احسان ہوگا۔ کیا پھر مال، اگر آپ کو مال چاہیے تو ہم مال دینے کے لیے تیار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ سمامہ بن اوصال کو چھوڑ دو، سمجھنے کا موڈ میں نہیں ہے، چلو چھوڑ دو ان کو، عمرہ وغیرہ کے ارادے سے آیا ہوا تھا، چھوڑ دو ان کو، ہو سکے اللہ ہدایت دے گا ان کو۔ آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ آج دیکھیے ایسا اخلاق، ایسا چرتر پیش کر سکتا ہے کوئی؟ آج ایک ناگناہ انسان کو لے کے جایا جاتا ہے قید خانے کے اندر، حراست کے اندر لیا جاتا ہے تو پیٹ پیٹ کر کے جان لے لیتا ہے، پیٹ پیٹ کر کے کبھی ہاتھ توڑ دیتا ہے، کبھی پاؤں توڑ دیتا ہے۔ ارے اسلام کو پڑھو جس نبی کے تعلق سے تم غلط افواہیں پھیلا رہے ہو،
जिस नबी के ताल्लुक से तरह तरह की बातें कह रहे हो, जिस नबी के कैरेक्टर को उछाल रहे हो, जिस नबी के अखलाक और चरित्र को उछाल रहे हो, जो नबी तुम्हारे लिए सोए नहीं, तुम्हारे लिए दुआ करते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को कहना पड़ा फलअल्लका बाक़िउन नफ्सक अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा। ए नबी, क्या ये लोग ईमान नहीं लाएंगे तो आप हलाक हो जाएंगे, आप अपने जान को खो बैठेंगे। हिदायत देना अल्लाह का काम है। उस नबी के ताल्लुक से, उस नबी के अखलाक के ताल्लुक से आज उछाला जा रहा है। नबी के अखलाक देखिए, कैदियों के साथ, दुश्मनों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं कि नबी को कह रहे हैं कि आपके चेहरे से खराब किसी का चेहरा नहीं, आपके शहर से खराब किसी का शहर नहीं, आप चाहे मान लेकर के छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। नबी ने छोड़ दिया और कहा देखो ओसामा को, सुमामा को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, सुमामा को जिस हालत में पकड़ के लाए थे वही हालत में उसको वापस कर दो। अल्लाह अकबर। ये कैरेक्टर जब देखे, ये अखलाक जब देखे, ये चरित्र जो देखे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो वो इंसान उधर बढ़ना चाह रहा लेकिन इधर मोहब्बत इधर खींच रही है, मोहब्बत इधर खींच रही है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी अदब से सवाल करते हैं, क्या सुमामा, क्या हमारे सहाबा ने तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी किया, या क्या तुम्हें कुछ कहा, कोई इस तरह से तुम्हारे ऊपर कोई तकलीफ दह बातें तुम्हें कहा, या मेरे सहाबा किराम ने कोई तकलीफ पहुंचाया तुम्हें? कहा नहीं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो मेरा कदम उधर बढ़ रहा लेकिन दिल इधर खींचे जा रहा है, दिल इधर खींचे जा रहा है। अल्लाह के नबी अब हाथ बढ़ाइए, मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूँ। ये कैरेक्टर को देखे, ये अखलाक को देखे, दुश्मन के साथ ये मामला, तो फौरन का अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से इन्होंने एक मुतालबा कर दिया कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अब जितने सारे माल आते हैं, जितने सारे मदीने से जा रहे हैं या यमामा से आ रहे हैं, जितने सारे माल हैं, अब तो मेरे कब्जे में है वो, मैं गवर्नर हूँ। जब तक वो कलमा नहीं पढ़ लेते तब तक हम उनको माल क्या करेंगे, माल सप्लाई नहीं करेंगे, यहीं रोक के रखेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता है, ऐसा नहीं किया जा सकता, उन तक सप्लाई करो। या उन लोगों से कह दिया, जब उन लोगों के पास पहुंचे तो कहा कि साबी हो गए, बोले साबी नहीं, मैं सहाबी हो गया हूं और तुम्हें गल्ला का एक दाना भी नहीं मिल सकता है जबकि नबी की इजाजत नहीं मिल जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता, उनको माल दो। तो ये कैरेक्टर है मेरे भाई, ये अखलाक है मेरे भाई। अगर आज भी ऐसे अखलाक इंसान पेश करे, मुसलमान गैरों तक ऐसे अखलाक और कैरेक्टर पेश करे, क्या आज भी कलमा पढ़ने के लिए लोग तैयार नहीं होंगे? आज मुसलमान ही का अखलाक गिरा हुआ है, मुसलमान ही का कैरेक्टर सही नहीं है, मुसलमान लड़ रहे हैं, मुसलमान से तनाज़ा और झगड़े और इख्तिलाफ है, तो गैर क्या तसव्वुर करेंगे? लेकिन ये थे नबी का अखलाक, ये थे नबी करीम से कैरेक्टर, ये थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चरित्र। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलौ कुनत फद्दन गलीज़ल क़ल्बि लनफ़द्दू मिन हौलिक, अगर आप भी सख्त दिल होते तो लोग आपके करीब नहीं आते, आपके करीब लोग नहीं आते। ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे भाइयों, ऐसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरगुजर किए लोगों को, दुश्मनों को ऐसे माफ़ किए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाम हम तक पहुँचा। यही नहीं मेरे भाइयों, आइए मैं बतलाता चलूँ आपको कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों के साथ कैसे सलूक किया करते थे, कैसे सलूक किया करते थे। यहूदी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान बन गए। एक यहूदी आया हुआ है, नबी का मेहमान बना है, और वो यहूदी ऐसा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी का दूध दूह के उन्हें दे रहे हैं, ये खा रहे हैं, पी रहे हैं, दूध दूह के दे रहे हैं, ये पी रहे हैं। 7 बकरियों की दूध पी गई। कौन है? दुश्मन है, अपने घर में ठहराए हैं, मेहमान नवाजी हो रही है, 1 बकरी के दूध पी गए, 2 बकरी के दूध पी गए, 3 बकरी के दूध पी गए, 4 बकरी के दूध पी गए, 5 बकरी के दूध पी गए, 6 के पिए, 7 बकरी के दूध पी गए, 7 बकरी के दूध पी गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीने दो। आखिरकार उन्होंने जब ये अखलाक देखा कि कितना मेहमान नवाजी करने वाले अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम से कैसे पेश आते हैं, बड़ा इसे भले इंसान के ताल्लुक से लोग कैसे गलत अफवाहें फैला रहे हैं, तरह तरह की बातें करें, ये तो इससे अच्छा इंसान कोई हो ही नहीं सकता है, बड़ा इनके ताल्लुक से तरह तरह की बातें करें, क्या बातें हैं। दूसरे दिन उन्होंने कलमा पढ़ लिया, ये कैरेक्टर को देख करके, ये अखलाक को देख करके, ये चरित्र, ये सीरत को देख करके दूसरे दिन कलमा पढ़ लिए।
کلمہ پڑھ لیے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مہمان نوازی کرنا چاہا اور بکری کا دودھ لایا گیا, ایک پیے, دوسرے دودھ دیا گیا, پیٹ بھر گیا ان کو. اسی وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ کافر جو کھاتا ہے 7 آنت میں کھاتا ہے, مومن کا جو کھانا ہے 1 آنت میں ہوتا ہے. مومن جو کھاتا ہے جینے کے لیے کھاتا ہے, اور کافر جو ہے کھانے کے لیے جیتا ہے. بس فرق اتنا ہے, کھانے کے لیے جیتا ہے. تو میرے بھائیو, یہ نبی کے اخلاق. یوں ہی نہیں, آئیے مزید بتاؤں گا آپ کو, اور بتائیں لوگوں کو یہ کیریکٹر نبی کا, یہ کیریکٹر تھے. جو نبی کے خلاف کہے ان کو بتائیں کہ پڑھو تو صحیح, تم نے اسلام کو جانا کہاں ہے؟ تم نے مسلمانوں کو دیکھا ہے, مسلمان جس نبی کو مانتے اس نبی کے کیریکٹر کو نہیں پڑھا, سیرت کو نہیں پڑھا. تم پڑھو تو صحیح, پڑھ کے دیکھو, اس کے بعد اعتراض کرنا ہے کرو, اعتراض کتنا کرنا ہے. کیوں؟ خاموش بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. کیا بجھا سکتے ہو جتنا دبانے کی کوشش کرو گے؟ توحید کی قدرت نے لچک دی ہے, جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا وہ. جتنا دبانے کی کوشش کرو گے, جتنا مٹانے کی کوشش کرو گے, جتنا نفرت پھیلانے کی کوشش کرو گے, یہ اسلام پھیلتا جائے گا اور پوری دنیا میں پھیل کر کے رہے گا. یہ کوئی روک نہیں سکتا. یرید اللہ بافواہہم, لوگ پھونکوں سے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں ہو سکتا ایسا. یہ اسلام پھیلے گا اور اسلام جھوپڑی تک پہنچ کر کے رہے گا. لیکن پڑھو تو صحیح, اپنی زبان کو خراب کیوں کر رہے ہو؟ نبی کی کیریکٹر جانو تو صحیح. یہ ہے نبی کا اخلاق میرے بھائی. یوں ہی نہیں, ایک دن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کافر مہمان بن گئے. کافر مہمان گئے, اچھا کھا پی لیا. اب ایسا ہوا رات میں دست شروع ہو گیا, دست, پیٹ خراب ہو گیا, لوز موشن ہونا شروع ہو گیا, پیٹ خراب ہو گیا. خراب ہونے کی وجہ سے کیا ہوا, انہوں نے پیخانہ بستر پر کر دیا, بستر میں کر دیا. اب شرم کے مارے بھاگ گیا وہ. اب کیا کہیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے کیا میزبانی کیے, میں مہمان بنا, اتنے کچھ عزت و احترام کیا, اب میں پیخانہ کر دیا ہوں بستر پہ, اب کیا منہ دکھاؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا ہے, وہ پیخانہ کیے اور شرم سے بھاگ گئے. شرم سے بھاگے. ان کو اسلام, اللہ ہدایت دینا تھا ان کو, اللہ ہدایت دینا تھا ان کو. ایسا ہوا بھاگے, لیکن یہ جلدی بازی میں, اتنا جلدی بازی میں بھاگے, جو تلوار ان کے پاس تھا وہ تلوار کیا کیے, بھول گئے. یہیں پہ بھول گئے تلوار بھول گئے. کچھ دیر دور گئے, دور جانے کے بعد تب انہیں ہوش و حواس آیا, اور ہوش آنے کے بعد کیا کہے, اب تو تلوار بھول گیا ہوں. لیکن تلوار, اور یہ عرب کے اندر یہ دستور تھا, تلوار کو بہت ہی اہم سمجھا جاتا تھا. اپنی جان جائے لیکن تلوار ہاتھ سے نہ جائے, ایسا تھا دستور. تو انہوں نے کہا تلوار بھول گیا, تلوار کو لانا ہے مجھے جا کر کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, تلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بستر اپنے ہاتھوں سے غلاظت صاف کر رہے ہیں, ہاتھوں سے غلاظت صاف کر رہے ہیں. مہمان ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم کافی, ہم صاف کریں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا مہمان نہیں تھا, میرا مہمان تھا, میرا مہمان تھا. یہ موقع مجھے دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہے ہیں. کس کے ساتھ؟ کون؟ اپنوں کے ساتھ. اپنوں کے ساتھ نہیں, غیروں کے ساتھ. غیر کافر ہے, اللہ کو نہیں مانتا ہے. ایسے انسان کی مہمان نوازی ہو رہی ہے, اور پیخانہ گیلا کر کے اگر گیا ہے تو اس کو نبی صاف کر رہے ہیں. یہ جب دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس نے اس منظر کو جب دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس کیریکٹر, یہ اخلاق کو, فوراً کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. یہ ہے میرے بھائی, یہ ہے. ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چرتر تھا, یہ کیریکٹر, یہ سیرت تھی. اور بارہا آپ لوگ وہ تو سنے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج دیا. فرشتوں کو, نبی آپ کے تعلق سے یہ لوگ طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں, آپ کو ستانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کے اوپر پتھر کی بارش ہو رہی ہے, پتھر برسا رہے ہیں, آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. کہاں؟ طائف کے اندر گئے تھے. طائف کے اندر گئے تھے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی امید لے کر کے گئے تھے کہ میں بادشاہوں کے سامنے دعوت و توحید رکھوں گا, انہیں ایک اللہ کی بندگی کی طرح بلاؤں گا, ایک اللہ کی عبادت کی طرح بلاؤں گا, اور ایسا ہوگا کہ وہ کیا کریں گے, راہ ضلالت سے ہٹ کر کے صراط مستقیم پر آ جائے گا, کلمہ پڑھ لے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے, وہاں بادشاہوں کے پاس گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عزت
کی، بے عزتی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے طرح طرح کے باتیں کہے. اور یوں ہی نہیں میرے بھائیوں، بلکہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباشوں اور بدماشوں کو لگا دیے، محلے اور گاؤں کے بچوں کو لگا دیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدھر جدھر جاتے ہیں ان کے پاؤں میں کنکریاں پھینکا جائے، ان کے پاؤں میں پتھروں کی برسات کی جائے، ان کے پاؤں میں کنکریاں برسایا جائے، پتھر مارا جائے، انہیں لہو لہان کیا جائے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جسم کیا ہے؟ لہو لہان ہے، لہو لہان ہے، خون کا فوارہ جاری ہے. اتنا خون ہے کہ ایک جگہ جاتے ہیں، جا کر کے ایک درخت کے سائے طرف پڑاؤ کرتے ہیں، وہاں پہ بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون نکل چکا ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. اللہ نے کہا تھا اللہ بھی یاروں مددگار کیسے چھوڑ سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل کو بھیج دیے. جبریل نے آواز لگائی کہ اے محمد، اگر آپ کو حاجت ہے، آپ کو ضرورت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو جن لوگوں نے ستایا ہے، آپ کو تکلیف دیا ہے، آپ کے پاؤں میں پتھر برسایا ہے، آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خالی حکم دیں، آپ اپنے دستے مبارک کو اٹھا دیں، آپ دعا کریں، وہ دعا کریں. آج یہ پہاڑ والوں کو چھوڑا نہیں جائے گا، ایک چن چن کر کے بدلہ لیا جائے گا. اس کی کیا کریں گے؟ دونوں پہاڑ کو پیس دیں گے، ملا دیں گے اللہ کے حکم سے. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک کو اٹھا دیتے ہیں اور دعا، میرے بھائی دعا کر رہے ہیں، بس دعا نہیں. اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ یہ قوم نہیں جانتی ہے، اے اللہ یہ قوم اگر ایمان نہیں لائی ہے، آنے والے نسل ضرور کیا کریں گے؟ ایمان لائیں گے. تو یہ ہے نبی کا اخلاق، یہ ہے نبی کے کیریکٹر، یہ ہے نبی کے سیرت. ایسے نبی کریم سے آپ کو درگزر سے کام لیتے تھے. اور اللہ نے بھی وہی کہا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، جاہلوں سے آپ اعراض کیجیے، جاہلوں سے منہ مت لگائیے. تو ایسے درگزر غیروں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چرتر، یہ اخلاق، یہ کیریکٹر. کیوں؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ان خیارکم احسنهم اخلاقا، ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نظر میں سب سے محبوب بندہ، سب سے پسندیدہ بندہ، سب سے چہیتا بندہ وہی ہے جن کا اخلاق اچھا ہے، جن کا اخلاق اچھا ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاف کیے، درگزر کیے، دشمنوں کے ساتھ یہ سلوک کیے، تب یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے. تو بس یہی ہے کہ ہم اور آپ جانیں نبی کے اخلاق، جانیں نبی کے کیریکٹر. آئیے میں ایک بات کہہ کر کے اپنے بات کو ختم کروں گا. ابھی اعتراض جو کھڑا کیا گیا ہے اور جو زہر اگلا گیا ہے کس کے تعلق سے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں. کبھی یہ نام سے زہر اگلا جاتا ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی کم عمر کے بچی سے شادی کیے تھے. تو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، طرح طرح کے جملہ کہہ رہے ہیں. ویسے اگر وہ جملہ ادا بھی کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان کا خطرہ ہو سکے. بس اشارہ کنایے میں بول رہا ہوں اس طرح سے باتیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو 11 شادیاں کی میرے بھائی کیوں کیے، اس کو سمجھیں. دیکھو ایک انسان کی جو ہوتی سب سے اہم، اگر کوئی ہوش پوری کرنے کے لیے نعوذ باللہ اگر کرے شادی تو اصل جوانی ہے ان کا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جوانی ہے، شباب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے 25 سال کی بھرپور جوانی ہے، جوان نوجوان ہے، ابھی 25 سال کے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے شادی کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کن سے ہوئے؟ ایک 40 سال کی عمر والی عورت سے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اس طرح ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک بیوہ سے شادی کر سکتے تھے؟ وہ بھی کیا ہے آدھی عمر کو، عمر رشیدہ ہے، 40 سال ہو گیا ہے. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرتے نہیں کرتے. اور شادی ہی نہیں کیے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 25 سال اپنے نکاح میں ان کو رکھے. پھر اس کے بعد 50 سال ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال تک کوئی دوسری شادی نہیں کی. جب ان کا وفات ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، تب پھر ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو بڑا تکلیف دینے والا ایک جنگ ہوا. کون سی جنگ؟ جس میں کئی مسلمان شہید ہو گئے. جنگ احد پیش آیا. جنگ احد ایک ایسی جنگ ہے جو جنگ ایسی ہوئی کہ پہلے جیت گئے، پھر صحابہ کرام کو شکست ہوئی، پھر جیتے. اس میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے.
70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. اب شہید ہونے کی وجہ سے اب یہ صحابہ کرام کی بیویاں وغیرہ تھی، ان کا کوئی نہ کوئی سہارا ضرور ہونا تھا. سہارا چاہیے تھا ان لوگوں کے لیے، کیوں گھر کے اندر کیسے بیٹھی بیٹھی رہے گی. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سودا سے شادی کی اور دیگر سے شادی کیے، اور یہ لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ صحابہ کرام بھی اسی طرح سے کریں گے تاکہ ان لوگوں کے دکھ ختم ہو سکے، ان لوگوں کا غمگین جو ہے وہ غم ختم ہو سکے، مصیبتیں اور پریشانیاں ختم ہو سکے. اور پورا اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے شادیاں کی. یہ حکمت ہے، یہ حکمت ہے. ورنہ 50 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شادی نہیں کیے، 50 سال تک کوئی دوسرے شادی نہیں کیے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں رہی. اور اس کے بعد پھر جو شادی کیے، ایک حکمت یہ بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کیے تاکہ پیغام پورے مکمل طور پر اسلام کا پیغام پہنچ سکے. کیوں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کیے دیگر ازواج مطہرات سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری جو گھریلو زندگی ہے اس کو آپ کوٹ کریں. زیادہ تر ہمارا سونا کیسا ہے، ہمارا اٹھنا کیسا ہے، ہمارا جاگنا کیسا ہے، ہماری بیوی کے ساتھ رہنا کیسا ہے، ہمارا جانا کیسا ہے. یعنی باہر کی زندگی تو جو کوٹ کریں گے، جو محفوظ کریں گے وہ صحابہ کرام کافی ہے، لیکن ہمارے گھریلو زندگی کے تعلق سے صحابہ کرام نہیں جان سکتے ہیں. اور ہمارے گھریلو کی زندگی کے تعلق سے تم کوٹ کرو، تم پڑھو، اور اس کے بعد صحابیات تک پہنچاؤ. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادی کی میرے بھائی. اسی لیے آج جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیاش تھے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسلام کے پھیلاؤ کی خاطر، اپنے امت کے لیے میرے بھائی، اسلام کے پھیلاؤ کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 شادیاں کی ہیں. اور نبی کے عرب میں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی دشمن کا بیٹی ہے، اگر کوئی ان کی بیٹی سے شادی کر لے تو کیا ہوتا تھا، ان کے باپ کو دشمن کم ہو جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی دشمن کی بیٹیوں سے بھی شادی کیے. اور جویریہ سے جو شادی کیے، تو جویریہ سے شادی کرنے کی وجہ سے یہ نبی کے اخلاق کو دیکھ کر کے 100 آدمی اسلام قبول کیے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو شادی کیے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو ہے، عمر ابھی 6 سال تھی. بعد میں نبی کے جب رخصتی ہوئی تو رخصتی کے بعد ایسا 9 سال میں رخصتی ہوئی. تو یہ ایک کیا ہے، علاقے کے حساب سے ہوتے ہیں. بعض جگہوں پہ عورتیں جلدی بالغ ہو جاتی ہے، بعض جگہوں پہ زیادہ عمر میں رہتے ہیں. اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو شادی کیے تو اس وجہ سے تاکہ امت کو پورے دین پہنچا سکے، امت کو ایک پیغام پہنچا سکے. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرنے کا یہ مقصد اور یہ حکمت ہے. اسی لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہے 2210 احادیث مروی ہیں، 2210 احادیث مروی ہے. تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بنا پہ شادیاں کیے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی کے تعلق سے اگر کوئی اس طرح سے باتیں کہہ رہے ہیں تو ان کو بتاؤ میرے بھائی، آپ بڑھاپے میں عیاش بنیں گے یا جوانی میں عیاش بنیں گے؟ آپ کا جو آپ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ، آپ کی عمر 50 سال کے بعد جوانی آئے گی یا 50 سال سے پہلے ہے؟ تو ہمارے آقا تو وہ ہے، ہمارے نبی تو وہ ہے، ہمارے رسول تو وہ ہے جنہوں نے شادی کی ہے تو بیواؤں سے شادی کی ہے. اور اگر شادیاں کی ہیں بیواؤں سے، اور 11 میں سے یہ بھی یاد رکھیں کوئی بھی کنواری نہیں ہے سوائے ایک کے، سب بیواؤں سے شادی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کا شوہر مر گیا، سہارا کون بنے؟ نبی کریم سے سہارا بنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سپورٹ کے لیے کھڑے ہوئے. اب ایسے تو نہیں ہو سکتے تھے نا، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شادیاں کیے. آج اس کے تعلق سے کیا ہے، ان کے تعلق اعتراض کیا کرتے ہیں، اور وہ ہمارے خلاف نہیں، اپنے ہی دھرم نہیں پڑھتے. وہ ان کے دھرم کی بھی دھارمک کتابوں کے اندر ہے، ان کے رام اور لکشمن جی جو شادی وغیرہ ہوئی ان کی بھی عمر وہی تھی، لیکن یہ کوئی اعتراض نہیں ہے. بس میں نے شروع میں جو کہا یہ مطلب کیا ہے، نہ تو اسلام کے خلاف ہے نہ دیگر چیزوں کے، بلکہ ان لوگوں کو سیاست کرنا ہے، آدمی کے خونوں سے کھیل کر کے، آدمیوں کے لاشوں میں کھیل کر کے سیاست کرنا ہے. یہی مطلب ہے، ورنہ میرے بھائی کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے احتجاج درج ہوا، کئی سہارنپور کے اندر کئی پولیس والوں نے مار کر کتنے کو ہلاک کر دیا. ہمارے رانچی شہر راجدھانی کے اندر ایسا ہوا کہ 13 سال کے بچے کو ماں کے سامنے کیا کیا، گولی مار دیا. تو یہ مصیبت، یہ پریشانی، کئی گھروں کے اندر بلڈوزر پھیلا دیا گیا. تو یہ ہے میرے بھائیوں، تو ہمیں اور آپ کو ان حالات میں کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے. صبر، ہمیں اور آپ کو بھی جوش میں ہوش نہیں کھونا ہے. ہوش کھوئیں گے تو سب کیا، حکومت ان کی ہے، سب کچھ ان کا ہے، ہم اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بیار و مددگار ایسا کہہ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی تھی، مکی زندگی میں کتنا مصیبت اور پریشانیاں آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جواب نہیں دیا. کیوں؟ سپورٹ میں تھے ہی نہیں کوئی.
ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، ہجرت حبشہ کرنے پر مجبور ہو گئے، اور ایسے ایسی مصیبتیں جھیلے کہ صحابہ کرام کے پاس کھانے اور پینے کی چیزیں بھی موجود نہیں، یہاں تک کہ اونٹ ذبح کرتے، اور اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد جو اونٹ کے جو ہوتا نا اوجھڑی سے جو گوبر نکلتا، اس گوبر کو صحابہ کرام نچوڑتے اور وہی پانی پی لیتے۔ آج پی سکتا ہے کوئی؟ آج پیتا تو اسلام اس لیے ہم تک پہنچا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو موجودہ حالات میں کیا کرنا ہے؟ جوش میں آ کر کے ہوش نہیں کھونا ہے۔ ہمیں اور آپ کو کیا ہے؟ جو حکومت ہند کے جو قانون ہے اس کے دائرے میں رہ کر کے ہمیں اور آپ کو کام کرنا ہے۔ لوگوں کے اخلاق، جو نبی کے اخلاق ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج جو جانی دشمن ہے، کل ہو سکتا ہے کہ اللہ اسی کو ہدایت دے دے، اور جانی دشمن جو ہے انہی کو اللہ ہدایت دیا ہے، اور جانی دشمن کے تعلق سے اللہ کے نبی نے دعا کیا ہے، تو ہمیں اور آپ کو دعا بھی کرنا ہے ان کے تعلق سے، جو نبی کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں کہہ رہا۔ اللہ یا تو انہیں ہدایت نصیب فرما دے، اگر ان کے حق میں، ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو ہدایت دے دے، یا تو صفا ہستی سے مٹا دے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانی دشمن کے لیے دعا کیے۔ کون؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کر کے نکلے ہیں، نبی کی گردن اڑا دیں گے، بول کے نبی کی گردن اڑا دیں گے۔ جنہوں نے عمر بن خطاب کو روکا ان سے بھی مد بھیڑ ہو گئی، اور کہا تم اپنے گھر کا خیال لو۔ ایسے کے تعلق سے اللہ کے نبی نے دعا کیا، اللہم اعز الاسلام والمسلمین ان عمر بن خطاب، اے اللہ اسلام کو سربلند کر، اسلام کو طاقت پہنچا عمر کے ذریعے سے یا حمزہ کے ذریعے سے۔ تو میرے بھائیو، ہم ملک ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، ہمیں اور آپ کو کوئی ایسے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا۔ میں ایسے باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ باتیں اس بنا پہ کہہ رہا ہوں، الحمدللہ آپ لوگوں کے سامنے ہی نہیں بلکہ میرے بیانات وغیرہ یوٹیوب وغیرہ کے اندر بھی اپلوڈ ہوتا ہے، تو یہی جمعہ کے پلیٹ فارم سے میں یہی پیغام دینا چاہوں گا، جو بھی سنتے ہیں، جو بھی سن رہے ہیں، کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، آزمائشیں تو ہوگی، مومنوں کے اوپر آزمائشیں آئیں گی، کبھی مال کی کمی ہوگی، کبھی پھلوں کی کمی ہوگی، کبھی بھوک، کبھی جو سے مومنوں کے اوپر آزمائشیں آئے گی، اور جن کے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے اخلاق، اپنے کیریکٹر، اپنے سیرت سے ان کو جواب دینا ہے، نبی کی سیرت ان تک پہنچانا ہے، نبی کی کیریکٹر ان کو پہنچانا ہے، غیروں کے ساتھ کیا سلوک تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ پہنچانا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہی کہا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ کیا ہے، ہم نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمۃ للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ بہرحال اسی بات کو ختم کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے، سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دے۔ اس کے بعد مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو، مولا کریم آج ہم بے بس ہیں، آج ہم کمزور ہیں مولا کریم، لیکن تیری طاقت سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں ہے۔ اے اللہ، تم نے ابو جہل کو پکڑا، اللہ تو فرعون جیسے ظالم و جالم بادشاہ کو پکڑا، مولا کریم تو وہ انا ربکم الاعلی کہلاتا تھا، اپنا آپ ہی کو رب کہلاتا تھا، ایسے ظالم و جابر کو تو نے پکڑا ہے۔ تو مولا کریم آج جو اسلام کے خلاف طرح طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں، اسلام کے خلاف نبی کی چرتر اور نبی کے اخلاق کے تعلق سے اچھال رہے ہیں، نبی کے تعلق سے اعتراض کر رہے ہیں، مولا کریم اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے مولا کریم تو انہیں ہدایت نصیب فرما، یا مولا کریم انہیں نستنابود کر دے، انہیں صفا ہستی ان سے مٹا دے مولا کریم، اور ایسا موت لاحق ہو مولا کریم کہ آنے والی نسل یاد رکھے کہ نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کر رہے ہیں تو یہ ان کا سلوک ہونا چاہیے، یہ ان کا اس طرح سے برتاؤ ہونا چاہیے، ایسی ان کی لپٹ ہونی چاہیے، ایسا عذاب ہونا چاہیے۔ تو مولا کریم تم نے ہی کہا مولا کریم جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں سحرت سے زیادہ قریب رہتا ہوں۔ تو مولا کریم آج جمعہ کا دن ہے مولا کریم، ہم بے کس اور بے بس ہیں مولا کہ ہم لیکن تجھ سے دعا کرتے ہیں، تجھ سے سوال کرتے ہیں مولا کریم، تیرے نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہے ہیں، ہم سے کچھ نہیں ہو پا رہا مولا کریم تم نے تو کہا ہے کہ میں نبی کی حفاظت کی ذمہ داری تو تم نے لے رکھی ہے، لیکن ہم نبی کے ماننے والے ہیں، نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، خاندان سے زیادہ، سب سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والے ہیں مولا کریم۔ ہم وہی محبت کے تقاضے اور وہی محبت کا سہارا دے کر کے دعا کرتے ہیں مولا کریم، یا تو انہیں ہدایت نصیب فرما یا پھر مولا کریم اسے صفا ہستی سے مٹا دے۔ تقبل یا رب العالمین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ، سلام والسلام والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔